السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ بڑی خبر ہے ناظرین، افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کو وفاقی حکومت نے باقاعدہ جو ہے وہ POR کارڈ والے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے ان کو توسیع دے دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ولید جان لالا جو ایک بڑے گینگسٹر تھے، سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو تھے، گورنر پنجاب سے اچھے تعلقات، سیاستدانوں سے اچھے تعلقات، بیوروکریسی سے اچھے تعلقات اور پولیس سے بڑے اچھے تعلقات۔ ولید جان لالا جو گینگسٹر تھے، قبضہ مافیا تھا، ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈیپورٹ ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ پاکستانی حکومت کو اور پنجاب پولیس کو دھمکی دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے ان کے تعلقات پہ کہ ان کے تعلقات سیاستدانوں سے، بیوروکریسی سے، پولیس سے رہے، رکشا ڈرائیور کیسے ارب پتی بن گیا اور لینڈ مافیا اور ایک گینگسٹر پاکستان میں اس نے شکل اختیار کر لی تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ رشیا، ناظرین، رشیا نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے، اور اب آگے آنے والے ممالک میں چائنا، پاکستان اور ایران کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں، کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل کا آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں ناظرین خبروں کی جانب۔ ایک تو پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد، جس طرح بار بار ہم اس پہ ویلاگ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کی تعداد تو حکومت پاکستان کے پاس ایکوریٹ نہیں ہے۔ 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ بتائے جاتے ہیں جو غیر قانونی ہے، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہے۔ ان کی تعداد ناظرین 1.5 ملین سے زیادہ ہے، جو ریکارڈ پہ ہے نہیں۔ اب تو یہ تعداد اور بھی بڑھ گئی ہے، جو گزشتہ 2023 سے لے کے 2025 تک پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 1 ملین افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے۔ ان میں جو UNHCR کی جو رپورٹ آ رہی تھی، جو پاکستان خیبر پختونخوا کے ایک معروف صحافی ہیں، ڈان اخبار کے بیورو چیف ہیں اسماعیل خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک خبر ٹویٹ کی تھی کہ 70% جو 10 لاکھ 1 ملین افغان مہاجرین کو جو بے دخل کیا ہے، اس میں 70% پاکستان میں واپس آ گئے۔ یقینی طور پہ ان میں ویزے والے بھی ہوں گے، مگر زیادہ تر دوبارہ اگر آپ طورخم سے کسی کو بھیج دیں تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کرپشن بہت زیادہ ہے، آسانی سے بندہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیگر ممالک کو دیکھیں تو آپ کو ایک بار ڈیپورٹ کر دیتے ہیں تو 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ اسپیشلی عرب ممالک میں دیکھیں تو 2-3 سال جب فنگر پرنٹس وغیرہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ واپس نہیں جا سکتے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا، واپسی پہ اگر آپ نے طورخم پہ ڈیپورٹ کیا تو واپسی وہ چمن پہ آ جاتے ہیں، یا 2640 کلومیٹر کا یہ جو بارڈر ہے، جگہ جگہ سے فینسنگ کاٹ کر کے پاکستان کے ایریا میں داخل کیے جاتے ہیں اور ان سے باقاعدہ پیسے لیے جاتے ہیں، بڑی بڑی رشوت لے کے ان کو واپس یہاں پہ لایا جاتا ہے۔ تو اب افغان مہاجرین جو ہیں، جو ACC کارڈ والے تھے، جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھا، ان کو تو ناظرین 30 اپریل ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، مگر زیادہ تر اس ٹائم پہ 8 لاکھ موجود تھے۔ اب بھی وہ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، مگر اس طرح کے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہے جو شروع میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا۔ لگ ایسے رہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ چلتی ہے، پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس دور میں آسانی سے افغان مہاجرین کو نکال پائیں گے۔ مگر ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالنے کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی ایسی مصلحت سامنے آ جاتی ہے کہ پھر ان کو نکالا نہیں جاتا۔ بہرحال غیر قانونی افغان مہاجرین کو نکالنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور جن کے پاس POR کارڈ ہیں، پروف آف رجسٹریشن جو ہے، اب تو ACC کارڈ والے بھی غیر قانونی ہو گئے، تو 1.5 ملین اگر آپ کے غیر قانونی ہیں اور 8 لاکھ اگر آپ کے ACC کارڈ والے ہیں جو غیر قانونی بن گئے ہیں، تو یہ 2.5 ملین تقریباً یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ناظرین جو POR کارڈ والے ہیں جو 1.4 ملین ہیں، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، ان کا 30 جون لاسٹ ڈیٹ تھی، ان کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور ان کو توسیع دے دی گئی ہے۔ ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ، اور صحافی جو ہیں باقاعدہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک ٹائم دے دیا گیا ہے اور تمام تر صوبوں کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ افغان مہاجرین کو جن کے پاس POR کارڈ ہیں ان کو مزید تنگ نہ کیا جائے۔ تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ غیر معینہ مدت تک ان کو ٹائم مل گیا ہے جب تک ایک نیا پیریڈ اناؤنس نہیں ہوگا، مگر جو افغانستان اور افغان طالبان کے اور پاکستان کے جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، چائنا نے جو CPEC
ایکسٹینڈ کیا افغانستان تک. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں اور افغان مہاجرین کو چھیڑا نہیں جا رہا. پاکستان میں جب یہ فیصلہ ہوا تو میں پاکستان کے عوام کی ہی بات کر رہا ہوں, جو سرویز آ رہے ہیں, جو ہم نے کئی بار جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کی, تو اس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایک ہی بات کی, جو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ 95-96% لوگ جو تھے وہ حکومت کے اس فیصلے سے بڑے خوش تھے کہ افغان مہاجرین کو اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے. اب ایک بار پھر لاتو لیل سے کام لیا گیا ہے اور افغان مہاجرین کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. جن کے پاس POR کارڈ ہیں اور جو غیر قانونی ہیں اس کو تو نکالنا ہی نکالنا ہے, کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس میں کم و بیش جو غیر قانونی ہے اس کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تو وہ سہولت کاری آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں. اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی رپورٹ بھی تھی کہ ایسے افغان مہاجرین موجود ہیں جو غیر قانونی ہیں اور باقاعدہ سہولت کاری ان شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کرتے ہیں. بہرحال ناظرین, اب ان کو مزید توسیع دے دی گئی ہے اور ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی. ساتھ ناظرین, ولی خان لالا ایک بڑا نام ہے جو رکشا ڈرائیور تھے اور بڑا نام انہوں نے کمایا. رکشا ڈرائیور سے آہستہ آہستہ پراپرٹی میں آ کے قبضہ مافیا بن کے سیاستدانوں کے ساتھ اچھے تعلقات, بیوروکریسی کے ساتھ اچھے تعلقات, پولیس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے اور باقاعدہ ایک گینگسٹر کی شکل اس نے اختیار کر لی تھی. جگہ جگہ پہ زمینوں کو قبضہ کیا جاتا تھا. اس بار اس کی گرفت میرے خیال میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک آرمی آفیسر کے بھانجے یا بھانجی سے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا, تو اس کو اب پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اس کو پھر جیل میں ڈالا گیا, پھر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا, اس کو ڈیپورٹ کیا گیا. ڈیپورٹ ہونے کے بعد اس کی ویڈیو ناظرین سامنے آئی ہے جس میں وہ حکومت پاکستان کو اور پنڈی پولیس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب ان کے تعلقات زیادہ تر مراسم ہیں. وہ گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم حیدر, جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے بغیر پروٹوکول کے 2 بار ان کا جو سکھو روڈ پہ جو ان کا واقعہ گھر ہے اس کا 2 دفعہ دورہ کیا. بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے سیاستدانوں سے. گورنر تک ایک بندے کی اپروچ ہوتی ہے, عام پاکستانی کی, زیادہ تر پاکستانیوں کی گورنر, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا وزیر تک اپروچ ہوتی نہیں ہے. جو تھوڑے بہت مڈل کلاس میں اپر مڈل کلاس ہوتے ہیں یا ہائی کلاس کے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے آسانی سے اپنے تعلقات کے بنا پہ جو ہے وہ وزراؤں سے اور گورنر سے, وزیر اعلیٰ سے مل پاتے ہیں. مگر اس افغانی نے, افغان جو لالا کے نام سے مشہور تھے, رکشا ڈرائیور, رکشا چلاتے ہوئے گینگسٹر بنے اور تمام تر سیاستدانوں سے اور بیوروکریسی سے اچھے تعلقات رہے اور لاکھوں روپے جو ہے وہ ان سیاستدانوں پہ, بیوروکریسی پہ اور پولیس پہ لگائے انہوں نے. تو پاکستان میں پیسہ چلتا ہے, آپ چاہے جتنا بھی کرپٹ ہوں, اچھے تعلقات آپ کے آسانی سے بن جاتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. تو اس افغان ولی جان لالا نے اپنے پیسے کے بلبوتے پہ ایک پورا گینگ بنایا. ابھی اس کے 2 بھائی فرار بھی ہیں اور ان کو فیملی سمیت ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جب ان کی فیملی کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا تو وہ واپس آ گئی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سر کو منڈوایا گیا ہے, مگر ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے, اس میں حکومت پاکستان اور جو پنجاب پولیس ہے, پنڈی پولیس, اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ناظرین, پاکستان آپ اندازہ لگائیں کہ ایک افغان شہری جس کے پاس POR کارڈ ہے, جو یہاں پہ اس لیے رہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن نہیں ہے اور ایک مہاجرین کی کیپیسٹی میں وہ پاکستان میں رہائش پذیر ہے, اور پھر یہاں پہ رہ کے کھلے عام سوشل میڈیا پہ پرچار کرتے ہوئے, ایک تو ٹک ٹاکر بن گیا تھا, سوشل میڈیا پہ کافی انفلوئنس تھی اس کی, اور پھر آگے پاکستانیوں کو بھی دھمکی دینا, پاکستانیوں کی زمین کو قبضہ کرنا, پاکستانیوں کو مروانا, یہ اس کا دھندا بن گیا تھا. اور وہی پاکستانی سیاستدانوں سے, پاکستان کی بیوروکریسی سے, پاکستان کی پولیس سے اچھے تعلقات رکھنے کی بنا پہ پاکستانیوں کو قتل کرنا, اس کی زمینوں پہ قبضہ کرنا, یہ اس کا معمول بن گیا تھا. غلطیاں ہم سب کی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ افغانی, پاکستانی, انڈیا جو بھی ہیں سارے ہم ایک ہی انسان ہیں, مگر پاکستان جو ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان ہے, اس کے بعد ہمارے تعلقات ہیں. افغانستان میں زیادہ تر پٹھان ہیں, پٹھانوں کے پٹھانوں سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. ادھر ایران میں زیادہ تر جو ہیں وہ ٹرائبل کے بلوچ ہیں, جو بلوچستان میں ان کے اچھے تعلقات ہیں. اس طرح لاہور کے جو پنجابی ہیں ان کے انڈین پنجابیوں سے اچھے تعلقات ہیں, ان کو سنتے بھی ہیں. اس کے باوجود ناظرین, سب سے پہلے جو پاکستانی ہیں اس کو اپنے ملک کا ماں سمجھ کے خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ جو پاکستانی آفیسرز ہیں اور بیوروکریسی میں ہیں اور پولیٹیشنز ہیں اور گورنرز ہیں, ان کو چاہیے کہ جب وہ ایسے عناصر سے پاکستانیوں کو جو مار دیتے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو آپ آگے کرتے ہو تو پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا؟
تو ایک اچھی کارروائی تھی جو پنڈی پولیس نے کی. بہرحال ایک کارروائی تو ہو گئی, چاہے بڑے آدمی کو پکڑا ہے, چھوٹے آدمی کو, بڑے آدمی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا, چھوٹے آدمی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا, مگر وہ گرفت میں آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. روس نے ناظرین افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے, باقاعدہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. اور روس کا یہی کہنا ہے کہ تجارت کے حوالے سے, سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے اب امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے, اور یہ مغرب اور امریکہ کو ایک پیغام بھی دیا گیا ہے. تو وہاں پہ اب جو سنکیانگ روڈ سے جو چائنا کے ساتھ جو بدخشاں میں جو افغانستان اور چائنا جو ہے وہ روڈ کو استعمال کر کے تجارت کریں گے, تو رشیا نے کہا بھی تھا کہ ہم اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے افغانستان کو اور ہم بھی اس راستے سے تجارت کریں گے. تو سنٹرل ایشیا تک تجارت کرنا وہ بھی بڑا فائدہ ہے رشیا کے لیے. اور رشیا یہ بھی سوچ رہا ہے تاجکستان کے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں, اور تاجکستان کے بارڈر کو پوری طرح مینج جو ہے وہ رشیا کر رہا ہے. اب ازبکستان میں بھی اگر کوئی حالات ہوتے ہیں, ترکمانستان میں, تو سب کچھ جو ہے وہ رشیا کرتا ہے, اور رشیا نہیں چاہتا کہ ان کے تعلقات خراب ہوں, اور رشیا کی ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہے. اب رشیا نے باقاعدہ ان کو تسلیم کر لیا ہے, ان کے سفیر کو بھی تسلیم کر لیا ہے, اور دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے کہ انہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اب آگے ڈیفینیٹلی انہوں نے ہر پہلو کو دیکھا ہے, اور پاکستان, ایران اور چائنا سے انہوں نے بات بھی کی ہے, ترکی سے. اور میرے خیال میں ترکی, پاکستان, ایران, یہ ممالک جو ہیں, چائنا, آنے والے دنوں میں یہ بھی آسانی سے افغانستان کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ریکگنائز کر لیں گے پوری دنیا میں. رشیا پہلا ملک بن گیا ہے, چائنا دوسرا بن جائے گا, چائنا کے بعد پاکستان اور ایران اور ترکی بھی اس کو جو ہے وہ قبول کر لے گا. مگر ایک پاکستان کا جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ ناظرین گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا گیا, 24 بیچ میں زخمی ہوئے. اس کے بعد پاکستان باجوڑ کے ایریا میں دھماکہ ہوا, وہ تو خیر داعش نے کیا تھا, مگر خیبر پختونخوا میں, جنوبی اضلاع میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. پاکستان اس کو دیکھے گی, اور ایسے حالات کو اب تو افغان حکومت جو ہے دیکھ بھی رہا ہے باقاعدہ, اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. باقاعدہ فتوی بھی دے رہا ہے. ملا ذاکر جو ہیں, جو ملا خیبت اللہ خونزادہ جو امیر المؤمنین ہیں, ان کے پاکستان کے حوالے سے جو انچارج ہیں, وہ حکم صادر فرماتے ہیں. انہوں نے 2 دفعہ حکم بھی دیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ غیر مسلح ہو جائے اپنے علاقے میں. اس طرح ملا خیبت اللہ نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا تھا افغانیوں کے لیے کہ افغان شہری اگر کسی دوسرے ملک میں جنگ کرتے ہیں تو وہ خلاف قانون ہوگا, اور اس کے خلاف باقاعدہ فتویٰ دیا تھا. اسی طرح جو غیر افغانی ہیں, جو پاکستانی ہیں یا دیگر ہیں اور ٹی ٹی پی ہیں, ان کے شدت پسند دہشت گرد ہیں, اگر وہ افغانستان میں موجود ہیں اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. بڑا سخت بیان ان کا آیا تھا, اور یہ پورا جو ہے وہ چائنا کی مدد سے, کیونکہ چائنا بیچ میں گارنٹر ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب آگے دیکھنا ہوگا ناظرین, جب تک یہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کی 6500 مسلح طالبان اور ان کی فیملی کو جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی, پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں, جنوبی اضلاع میں دہشت گردی میں کمی آسان نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرتے ہیں, ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں. غزنی میں تو ان کو آباد کیا گیا ہے, پکتیا, کنڑ, خوست سے اور ان سے نکال کے ان کو غزنی میں آباد کیا گیا ہے. مگر اگر وہ وہاں سے کارروائی کرتے ہیں اور اس میں ملوث ہوتے ہیں تو پاکستان آگے جا کے افغانستان کو تسلیم کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے افغانستان بھی بڑی کوشش کر رہا ہے, انہوں نے کمٹمنٹ بھی کی ہے چائنا سے بھی اور رشیا سے بھی. اب اس کمٹمنٹ کے باعث جو ہے وہ افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ تھوڑی بہت کارروائی شروع کر دی ہے. اگلے پروگرام میں کل ملتے ہیں انشاءاللہ, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.